آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ آپ کو ڈائریکٹ میں کتاب سے ہی بتاؤں گا کہ کن کن لوگ جو ہیں وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو پرماننٹ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سب میں کنڈیشن ہے، کیا وجہ ہے، کن وجہ سے وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور کون سے وجہ ہے جن سے ان کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو بعد میں بھی ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو میں کلیئر کرنے والا ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کبھی بھی آپ کو اس کیٹیگری میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر اس کا قضا بعد میں نکال سکتے ہیں، یا پرماننٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر سب میں کنڈیشن ہے۔ پہلے نارمل موٹا بتا دیتا ہوں، پھر اس میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کن کن میں کب روزہ رکھا جاتا ہے، اور کس کی قضا اور کس کی قضا نہیں ہے، اور جس کی قضا نہیں ہے اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلے، ابھی میرے پاس دو کتابیں ہیں، ایک ہے قانون شریعت کا ہندی ورژن اور ایک ہے صحیح بخاری شریف۔ تو چلیے پہلے قانون شریعت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلا ہے سفر میں جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنا درست ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سفر کا کیا مراد ہے کہ شرعی سفر ہو، جو ناجائز سفر نہیں، جو شرعی سفر ہو، اور 3 دن کی دوری ہو۔ یعنی 3 دن کی دوری سے مراد ابھی وہ ٹرین والی نہیں ہے کہ 3 دن میں تو بہت جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس وقت چلتا تھا، ہاتھی گھوڑے میں لوگ چلتے تھے، اس کے حساب سے 3 دن کا سفر لگ بھگ 77 کلومیٹر کے سمتنگ ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ کا سفر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر اس میں بھی یہ ہے۔ چلے میں آپ کو پہلے حدیث سنا دیتا ہوں کہ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو حدیث سے بتا دیتا ہوں، باب نمبر 28 ہے، حدیث نمبر 883 ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ حمزہ بن عمر روزے بہت رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ چاہو تو رکھو اور نہ چاہو تو مت رکھو۔ آگے ایک اور حدیث 884 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں مکہ کے لیے ہم تشریف لے گئے۔ جب قدید کے مقام میں ایک چشمہ جس کا نام قدید ہے، اس کے وہاں پہنچے تو روزہ کھول لیا، باقی لوگوں نے بھی وقت افطار کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ گرمی کی یہ کیفیت تھی کہ تیزی کی وجہ سے لوگ سروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اگلی حدیث میں ہے کہ 886 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ میں ایک شخص پر سایہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص روزے دار ہے۔ فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سفر کرتا ہے اور جو اس پہ قدرت نہیں رکھتا، ابھی تو بہت آسانی ہو گئی ہے، پلین میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، اے سی میں جاتے ہیں، تو جس میں آپ رکھ سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اے سی میں اگر جا رہے ہیں تو آپ کو رکھنا پڑے گا، آپ رکھیں، یا پلین میں جا رہے ہیں تو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، آرام سے لوگ اے سی میں جاتے ہیں۔ جیسے ٹرین کا سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے، اور اگر اے سی میں جا رہے ہیں اور کہ آپ کے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ روزہ نہ چھوڑیں، بہتر یہی ہے۔ اور اگر پریشانی ہوتی ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب دوسرا ہے حمل والی عورتیں کو روزہ چھوڑنا وہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ حمل کی وجہ، اس کا تفصیلی ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا۔ اور حمل والی اور بچہ کو دودھ پلاتی ہے وہ عورت کو بھی چھوٹ ہے، اور بیماری میں بھی چھوٹ ہے، اور بڑھاپا اور ہلاک ہونے کا ڈر اور اکراہ شرعی اور نقصان عمل اور جہاد، یہ سب میں روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے، یہ سب عذر ہے، اس میں روزہ نہ رکھیں۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گناہ گار نہیں، لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ یعنی ان سب جو بتایا، ان سب میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ رکھنا ہی ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر چھوڑ دیے
رکھے تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو اس میں شرعی مسائل ہے وہ میں آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو چلیے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سفر کے بارے میں کہ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ حوالہ بھی در مختار۔ 3 دن کا سفر سے مراد پہلے جب ہاتھی گھوڑے میں جاتے تھے تو جتنا وقت لگتا تھا 3 دن کا، اسی کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیجئے کہ اتنے کلومیٹر ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ آگے اور بھی بتائیں، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا تو زیادہ لمبے ہو جائے گا، موٹے موٹے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسافر ہے خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر یعنی نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھے تو بہتر ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ مسافر جو جا رہا ہے بندہ، اگر وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، بہتر ہے، اور اگر نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ اب حمل والی عورتوں کے بارے میں بتایا کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح ڈر ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی کیوں نہ ہو۔ مطلب کہ نوکری بھی ہوتی ہے کہ مطلب جب بچے کو دودھ پلانا ہے، پہلے کا زمانہ تھا کہ مطلب بچے دوسرے کو دیے جاتے ہیں دودھ پلانے کے لیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت دائی حلیمہ کے پاس دیا گیا تھا۔ تو جو عذری شرعی یہ ہے کہ حمل والے اور دودھ پلانے والے اگر اپنی جان یا بچے کا جان کا ڈر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں اس کے قضا ہے۔ مسئلہ آگے مریض کے بارے میں ہے کہ مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم خادمہ کو بہت کمزور ہو جانے کا گمان غالب ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ مریض کی بیماری بڑھ جانے سے یعنی کہ کوئی مریض ہے اور اس کو گمان غالب ہو، اس کو لگ بھگ کنفرم ہو کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میری بیماری ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ لے، اس وقت وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب گمان غالب کا کیا مطلب ہے؟ ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، جو بھی میں نے بتایا ہے۔ محض وہم یا خیال کافی نہیں ہے، کوئی کا مطلب وہم ہے یا خیال ہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ گمان غالب کی 3 صورتیں ہیں: اس کی ظاہر نشانی پائی جائے، یا اس شخص کا اپنا تجربہ ہو، یعنی کہ وہ ظاہری اس کا نشان ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے، یا اس کا تجربہ ہو، یا کسی مسلمان ماہر طبیب نے جو فاسق نہ ہو تو اس کی خبر دی کہ اگر نہ کوئی اس کی خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی نشانی ہو نہ تجربہ ہو، نہ ایسے طبیب نے بتایا جو روزہ چھوڑنا جائز نہیں بلکہ محض وہم و خیال یا دوسرے فاسق طبیب کے کہنے سے روزہ توڑ دیا، تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یعنی کہ کفارہ لازم اصول پہ ہے کہ سمپل شارٹ کٹ بھاشا میں یہ سمجھ لیجئے کہ گمان صرف نارمل ہو، مطلب وہم ہو، اور اس کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس سے کفارہ لازم ہے۔ اگر گمان غالب ہو، کنفرم ہو کہ میرے کو اگر میں نے یہ روزہ رکھا تو میری طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی، یا خود اس کو تجربہ ہو، پہلے رکھا ہو تو اس سے اس کو اندازہ ہو کنفرم کہ میں رکھوں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، یا کوئی طبیب جو فاسق نہ ہو، جو جھوٹ نہ بولے، مطلب کہ جس پہ یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور یہ صحیح بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھ کے اس کے بدلے وہ بعد میں غیر رمضان روزہ رکھ سکتا ہے۔ مگر یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ وہم کے چکر میں اگر روزہ توڑ دیا یا روزہ نہیں رکھا تو کفارہ بھی لازم ہوگا، یہ دھیان رکھنے والی بات ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح ڈر ہو یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے۔ کسی بندے کا اگر ایسا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے رہتا ہے، مطلب روزہ رکھتا ہے، اور اس کو کنفرم ہے کہ میں نے اگر بھوکا پیاسا رہا اور میں اس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، جان جانے کا ڈر ہو، یا مطلب عقل کام نہیں کرتی ہو، مطلب روزہ رکھا اور اس کی وجہ سے اس کے طرح طرح کی باتیں آ رہی ہے، عقل کام نہیں کر رہا ہے، اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ اس کی بعد میں قضا کر لے جب وہ تندرست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ ہے سانپ نے کاٹا اور جان کا ڈر ہو تو روزہ توڑ دے، یعنی روزے دار ہے اور سانپ نے کاٹ لیا اور جان جانے کا ڈر ہے تو وہ روزہ توڑ دے، یہ مسئلہ ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہو، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو
یا نہ اب رکھ سکتا ہو نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھرپیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دیں، یعنی صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں وہ واجب ہے۔ اب اس میں شارٹ کٹ میں بتاؤں، کتاب سے بتانے سے مطلب کیا ہے کہ ایک دم سیدھے میں لکھا ہوا تھا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک دم سمپل شارٹ کٹ میں بھاشا میں بتاتا ہوں کہ ایسا شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے اور اب روزہ نہیں رکھ سکتا، آگے بھی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، ابھی بوڑھا ہے اور روزہ دن بدن وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے صدقے مطلب کسی مسکین کو دونوں وقت کا روٹی کھلائے، بھرپیٹ کھانا کھلائے مسکین کو، اس کا یہ فدیہ ہے، وہ فدیہ عطا کرے۔ فدیہ عطا کرنے کا ہے کہ 2 وقت کسی مسکین کو دونوں وقت بھرپیٹ یعنی سحری کے وقت اور افطاری کے وقت دونوں وقت بھرپیٹ کھانا کھلائے، یہ ہے۔ اور مسکین وغیرہ نہ ملے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دے دے، ٹھیک ہے، یہ ایک دم شارٹ کٹ میں بتایا گیا ہے۔ جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ نہیں رکھ سکتے، ان کا اولاد کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ اب اس میں اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی کہ کوئی بزرگ ایسا ہے کہ وہ گرمیوں میں، ابھی گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں ہی روزے آ رہے ہیں، تو ایسا بوڑھا ہے کہ گرمی میں رکھ نہیں سکتا ہے، وہ سردی میں رکھ سکتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ سردی میں روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور آگے مسئلہ ہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، فدیہ صدقہ نفل ہو جائے گا۔ مان لو کہ کوئی بوڑھا بزرگ ہے، اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے ہم نے فدیہ دے دیا، ہم نے 2 وقت مسکین کو کھانا کھلا دیا اور بعد میں اس کی طبیعت ایک دم مست ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور جو اب مان لو کہ فدیہ دے دیا، اس کا کیا، تو وہ فدیہ نفل میں چلا جائے گا، مطلب اس کا ثواب ملے گا، وہ صدقہ نفل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کسی کے بدلے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس میں بتایا تھا کہ مطلب کس کے طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مطلب زندہ کی طرف سے، یہ دھیان رکھنے والی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ آ گیا آج کہ کسی کے بدلے کوئی دوسرا روزہ نہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اپنے روزے نماز وغیرہ کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ سیدھا بتایا گیا مسئلے میں کہ کسی کے بدلے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو نفلی روزے کے بارے میں ساتھ میں مسئلہ آ گیا تو بتا دیتا ہوں کہ نفلی روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے جیسے کہ حیض وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے قضا واجب ہے۔ مان لو کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ پہ روزہ فرض نہیں تھا، آپ نے نفل کی وجہ سے نفل کی طرح روزہ رکھ لیا اور آپ اس کو توڑ دیے تو آپ پہ قضا کرنا واجب ہے۔ پہلے تو نفل تھا، آپ رکھ سکتے تھے، نہیں رکھ سکتے، مگر رکھنے کے بعد اگر توڑ دیا تو آپ پہ قضا واجب ہے۔ اور بہت سارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب عید کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں، بقرعید کے دن روزہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزہ رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ اس روزہ کا توڑ دینا واجب ہے۔ مان لو کہ کوئی اگر روزہ رکھا ہے عید کے دن، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے بتا دیا یا اس کو پتہ چل گیا تو اس کو روزہ توڑ دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے توڑنے سے قضا واجب نہیں۔ مان لو کہ میں نے عید کے دن روزہ رکھ لیا، مجھے پتہ نہیں تھا اور مجھے پتہ چل گیا تو میرے پر ہے ایک واجب ہے کہ میں روزہ توڑ دوں اور اس کا قضا بھی نہیں۔ پہلے تو آپ نے کیا سنا کہ نفل روزہ توڑنے سے قضا واجب ہے، مگر عید کے دن قضا نہیں ہے، اس کو توڑنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان دنوں میں روزہ کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ مان لو کہ کوئی عید کے دن یا بقرعید کے دن منت مانگی کہ میں نے یہ کام اگر ہو گیا تو میں نے روزہ رکھنا ہے، نفل روزہ، منت مانگ لیا، تو اس پہ جب اگر منت پوری ہو جائے تو اس پہ مطلب روزہ رکھنا واجب ہے، ایک دم ضروری ہے، وہ واجب ہے، مگر یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ عید بقرعید یہ سب کے دن نہیں رکھ سکتا۔ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، ان میں بہت سارے ہیں تو میں آگے ویڈیو میں تھوڑی بتاتا رہوں گا۔ تو اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسے ہی مسئلوں مسائل کے ویڈیو اس چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔